السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رضا اللہ من رضا الوالدین۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر ہر سنیچر شام 5 بجے جیسے اصلاح سماج کے دروس چل رہے ہیں، ویسے آج ہم آپ کے سامنے والدین کی فرما برداری کریں یہ عنوان لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام احباب کا اصلاح سماج پروگرام میں خیر مقدم ہو۔ آپ تمام کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے والدین کی فرما برداری پر ابھارا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا تذکرہ فرمایا، یعنی جہاں اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے کہا، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کی اطاعت اور حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ابھارا اور والدین کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یعنی اللہ کی توحید کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کسی چیز پر سب سے زیادہ ہمارے اسلام نے، شریعت نے ترجیح دی ہے تو والدین کی فرما برداری پر ہے، ان سے حسن سلوک پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی خالص عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے پر ابھارا۔ یعنی اس دنیا مافیہ میں سب سے پہلے معاملات میں آپ کے جو حقدار ہیں وہ والدین ہیں۔ یعنی اللہ کے حقوق کے بعد اس دنیا کے اندر آپ کو جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آپ کے والدین کا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بیوی ہے، اس کے حقوق الگ ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، ان کے حقوق الگ ہے، آپ کے پاس دوست احباب ہیں، ان کے حقوق الگ ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جن کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں ہر ایک کے حقوق الگ الگ ہیں، لیکن والدین کا جو حقوق ہے وہ سب پر مقدم ہوئے، اور سب سے پہلے والدین کا حق ادا کرنا یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو تم انہیں اف تک مت کہو، ولا تنہرهما، انہیں جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے اچھی اچھی باتیں کرو، پیار بھری باتیں کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے دونوں بازو جھکا دیا کرو۔
वक़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ दिया करो कि जैसे उन्होंने बचपन में हमें पाला पोसा, हमारी परवरिश की, या अल्लाह तो उन दोनों पर रहम फरमा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का साफ फैसला है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने जिनका चीज़ का फैसला कर दिया वो हो गया, अब उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के इस फैसले पर कितने उतरते हैं, हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस अहम फरमान पर हम कितना उतर आते हैं, ये अब देखना है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर वो उफ का इस्तेमाल किया, यानी उनको उफ तक भी मत कहो, यानी उनकी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे, कोई नागहानी बात आ जाए, आप भी नहीं कर सकते, यानी उफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। बर्दाश्त कीजिए, सब्र कीजिए, और सब्र करते हुए उनके साथ अच्छी बातें कीजिए। अगर कोई मामले में वालिदैन अगर गलत रास्ते पर है, आप समझाइए, उनको समझा सकते हैं। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, जहन दिया है, दिमाग दिया है, आप सलाहियत के मुताबिक उनको समझा सकते हैं, बतला सकते हैं, और उनको राह रास्त पर ला सकते हैं। लेकिन आपका काम उनको डांटना, फटकारना, पीटना, मारना, झड़कना, ये आपका काम नहीं है। एक मकाम में अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक। अल्लाह ने वसीयत की, इंसानों को वसीयत फरमाई, बिवालिदैहि, उनके वालिदैन के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में वसीयत की। वसीयत, आज दुनिया पूरी की पूरी लड़ाई दुनिया की वसीयत पर है। बाप मरने करीब आता है, सारे भाई बहन आपस में वसीयतनामा तलाश करने लग जाते हैं। मरने के बाद कई लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं, सिर्फ वसीयतनामा ढूंढने में, वसीयतनामा निकालने में। अल्लाह का वसीयतनामा कौन पढ़ेगा, कौन देगा? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने वसीयत की लोगों को उनके वालिदैन के ताल्लुक से, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि उसकी माँ ने, यानी लोगों को उनकी माँ ने एक मुद्दत के बाद दूसरी मुद्दत तक सारी परेशानियाँ झेलती रही। वह फिसालुहु फी आमैन, और 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत में उन्हें बर्दाश्त करती रही। अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, अल्लाह ने कहा कि मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। तो वालिदैन का शुक्रिया क्या है? सिर्फ लफ्ज़ शुक्रिया लफ्ज़ निकाल देना, अदा करना हुआ? वालिदैन ने अच्छा सलूक कर दिया, आप शुक्रिया कह दिया, अच्छा ऐसा हुआ? नहीं, बल्कि उनके साथ आपका शुक्रिया कैसा होना चाहिए? उनकी खिदमत करके, उनके साथ अच्छे मामलात करके, वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, आप उनका बाजू बन जाइए, आप उनके लिए हेल्प कीजिए, आप माली तौर पर मजबूत है, उन पर अपने माल को लुटाइए, उन पर खर्च कीजिए। ये वालिदैन के साथ आपका हुस्न सलूक, ये उनका शुक्रिया अदा करना है। जैसे उन्होंने बचपन में आपकी परवरिश की, आप बुढ़ापे में उनकी परवरिश कीजिए, उनका शुक्रिया अदा करना है। जैसे आप छोटे थे, आपको चलना सिखाया, आपको लेके चलते थे, आपको बोलना सिखाया, आपको पढ़ना सिखाया, आपको दुनिया दिखाई, वो वालिदैन का शुक्रिया अदा आप उस तरह करें जिस तरह उन्होंने आपको बचपन में सिखलाया, दिखलाया, बतलाया। ये उनका शुक्रिया अदा करना है। वालिदैन क्या चीज़ है, इसे हम सोच भी नहीं सकते। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे नहीं कह दिया हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि माँ ने एक मुद्दत के बाद दूसरी मुद्दत तक तकलीफें उठाई, बर्दाश्त की है। किस तरह से? उसके बाद अल्लाह ने कहा वह फिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक दूध पिलाना। मुद्दत से मुद्दत तकलीफ उठाना कैसे? जब बच्चा माँ के पेट के अंदर आ जाता है, यानी नुत्फा डाला जाता है, वहां से लेकर के बच्चे की विलादत तक एक माँ कितनी परेशानियों में को झेल करके आगे बढ़ती है, किन किन परेशानियों में जूझती है, हमें उसका एहसास नहीं हो सकता। उसका एहसास तब होता है जब आदमी शादीशुदा होता है, अपनी बीवी को परेशान होते देखता है, तब आदमी सोच समझ पाता है। तो माँ इतनी परेशानी झेल 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 करके तुम्हें दुनिया दिखाती है, उसको माँ अपने जुबान से बयान नहीं कर सकती। जब पहली रात शुरू होती है,
اسی رات سے لے کر کے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھ کر کے جن جن پریشانیوں سے دوچار ہوتی ہے، اس سے اللہ نے حملت امہ، ماں کا تذکرہ فرمایا، ام وہن علی وہن، کہ وہ ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف تک مدت تک وہ برداشت کرتی رہتی ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں، پیدا ہونے کے بعد ختم نہیں، وَفِصَالُ فِي عَامَيْن، اور 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، وہ بھی بڑی پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت، بڑی پریشانی جھیل کر دودھ پلاتی ہے۔ اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی دنیا میں آ گئے، ہم کو کہاں پریشانی جھیلنی پڑی، لیکن ماں نے اس کے پیچھے بہت پریشانی جھیلی ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے ماں کا درجہ اتنا بڑا نہیں رکھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ مجھ پر سب سے حق کس کا ہے؟ کہا ماں کا، پھر کس کا؟ کہا ماں کا، پھر کس کا؟ کہا ماں کا، پھر کہا باپ کا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بھی حقوق جو بنائے ہیں ان میں سب سے پہلا حقوق العباد کے اندر ماں کا ہے، پھر اس کے بعد باپ کا ہے۔ یعنی ماں باپ کے حقوق العباد کے اندر سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ درجے پر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں بہنیں، غور کریں کہ شریعت اسلامیہ نے والدین کی فرمانبرداری پر کتنا ابھارا ہے۔ حدیث آتی ہے رضا اللہ من رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر والدین آپ سے رضامند ہے، اگر والدین آپ سے راضی ہے تو پروردگار عالم آپ سے راضی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو ناراض کر کے، ان کو پریشان کر کے، ان کے ساتھ جیسے چاہے معاملات کر کے ہم اللہ کو خوش کر دیں، کبھی یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ حدیث کا جملہ سخت اللہ میں سخت الوالدین، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر والدین ناراض ہے تو آپ دنیا معافیہ کی پوری طاقت لگا دیجیے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یعنی والدین کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے بہت سخت جملے، نص شریف کی روایت، لا ينظر اللہ ثلاث لا ينظر اللہ الى یوم القیامہ، کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین روز قیامت رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک عاق للوالدین، والدین کے نافرمان، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی بات کو نہ ماننے والا۔ اور اسی حدیث کے اندر اگلا جملہ، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے عاق للوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والے، یعنی والدین کا نافرمان اللہ کی ناراضی کا موجب بنتا ہے اور اللہ کی رحمت کی نظر سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں پر جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کو پریشان کرتے ستاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہمیں جہنم میں لے جاتی ہے، جنت سے دور کر دیتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک کھاک آلود ہو، پھر کہا ناک کھاک آلود ہو، پھر کہا ناک کھاک آلود، یعنی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون؟ کہا وہ شخص جو والدین کو پائے اور ان کو پا کر جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ بہت جامع روایت ہے، صحیح روایت، کہ والدین کو پانے کے بعد جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ ذلیل رسوا انسان ہے، وہ اس کے ناک کا آلود ہو۔ 3 مرتبہ رسول نے فرمایا، یعنی والدین کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ فرمانبرداری کر کے، حسن سلوک کر کے وہ جنت کا حقدار ہو سکتا تھا، لیکن اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، جس کے بدلے میں اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ ایک حدیث بہت جامع حدیث ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ کیوں نہیں بتلائیے؟ کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے بعد حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر!
شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بتلایا گیا والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ آپ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ میں بات کرتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ میں ان سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، والدین کے ساتھ آپ نہ جانے کس طرح سے پیش آ جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، والدین کی نافرمانی بڑا ہی بھیانک جرم ہے، اور ان کی فرما برداری بہت اچھا ثواب کا کام ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں والدین کی نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ 2-3 بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حدیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی میں، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے پر اگر والدین ابھارتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جہاں سورۃ لقمان میں اللہ کی وصیت ہے کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے، ان کا شکر ادا کیا جائے، وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شرک کی طرف آمادہ کرے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن دنیاوی معاملات میں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر آپ کے والدین کافر مشرک ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن دینی معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اگر والدین معاصی کا کام کرنے حکم دیتے ہیں، کفر کا حکم دیتے ہیں، شرک کا حکم دیتے ہیں، گناہ کا حکم دیتے ہیں، گالی بکنے کا حکم دیتے ہیں، جھوٹ بولنے کا حکم دیتے ہیں، تو جھوٹ نہ بولا جائے۔ آج والدین اپنے بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں، نہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ نافرمانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ بہت سارے باپ کہتے ہیں بول دو جا کے کہ ابا نہیں گھر میں، ابا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں، تب جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ کو سچ بولنا ہے۔ یا تو آپ جاؤ مت، اگر جاؤ تو سچ بدلو، یا تو خاموش ہو جاؤ، لیکن اس پر ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی ہوگی۔ یعنی صاف بات کہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے معصیت میں، گناہ کے کاموں میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، لیکن جہاں پر اچھی باتیں ہیں، معاملات ہیں، ان میں والدین کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ان کی فرما برداری کی جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے۔ یعنی والدین کا حق ان کے اولاد کے مال میں ہوتا ہے۔ کتنا حق؟ ایسا نہیں کہ والدین سارا ہڑپ لے، بلکہ ان کی ضرورت کے بقدر والدین اس کے مال سے لے سکتے ہیں۔ آج کل معاش میں الٹا چلتا ہے، اس حدیث کو پیش کر کے سارا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، غلط ہے۔ وہ بھی صرف اس مال کو اپنی ہی ذات پر خرچ کریں، دوسرے اولاد پہ نہ خرچ کریں۔ یہ اصول سن لیجئے، اپنی ضرورت کے بقدر دوسرے بچوں کے مال میں سے لے سکتے ہیں، لیکن اس مال کو دوسرے لوگوں پر یا دوسرے اولاد پر خرچ کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے اوپر خرچ کریں۔ وہ جس کا مال ہے وہ اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا اللہ ہے کہ اگر بیٹا باپ کو اختیار دے دے وہ الگ مسئلہ ہے۔ شریعت نے معاملات کا اور ایک دوسرے کے مال کا بڑا اچھا نظام بنایا ہے، جو سورہ بقرہ کے اندر بڑی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو والدین کے ساتھ سلوک کیا جائے، اللہ ہمیں اس کا بہتر بدلہ دے گا، جن میں ہمیں اعلیٰ مقام دے گا۔ اور اگر ہم والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا عذاب دے گا، اور بڑے کبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ سلوک عطا فرمائے، ان کے نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔